کہا جاتا تھا کہ اس سلطنت کے آسمان پر طلوع ہونے والا ہر سورج اپنی روشنی میں ایک راز، ایک کہانی اور ایک چھپی ہوئی تقدیر لے کر آتا ہے۔ مگر اس صبح محل کے دروازوں نے جو منظر دیکھا وہ اگلے کئی برسوں تک تاریخ میں یاد رکھا گیا۔ سلطنت نور آباد کا محل اپنے حسن میں بے مثال تھا۔ اونچے سنہری مینار جن پر چاندنی گر کر ایسی چمکتی جیسے آسمان سے ستارے اتر آئے ہوں۔ ہر سمت سنگ مرمر کی سفید راہیں جن پر پڑتے قدموں کی آواز خود موسیقی بن جاتی۔ محل کے باغات میں گلاب، نرگس اور نیلا کمل کے پھولوں کی مہک فضا میں ہلکی پھلکی بارش کی طرح بکھری ہوئی تھی۔ اسی محل میں آج ایک غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ محل کی سب سے بڑی بالکنی میں کھڑی شہزادی مہروک ہوا کے جھونکوں میں لپٹے اپنے لمبے سیاہ بالوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ حسین تھی، لیکن اس کی خوبصورتی سے زیادہ اس کی آنکھوں کی گہرائی لوگوں کو حیران کرتی تھی، جیسے وہ کسی دور کہیں چھپے ہوئے دکھ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوں۔ اسی لمحے دور سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ محل کے بڑے دروازے کھلے اور اندر داخل ہوا شہزادہ زاویے، قد بلند، چہرہ روشن، لباس شاہی، مگر سفر کی گرد سے اٹا ہوا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کئی دنوں کے سفر سے اب واپس آیا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سا تناؤ تھا۔ مہروک نے گھبراہٹ سے ایک قدم آگے بڑھایا۔ زاویے، تم اتنی رات گئے کیوں آئے؟ کیا ہوا؟ شہزادہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ آواز میں بولا، مہروک، یہ سلطنت خطرے میں ہے۔ میں نے آج وہ چیز دیکھی ہے جسے دیکھ کر کوئی بھی شہزادہ مضبوط نہیں رہ سکتا۔ مہروک نے کانپتی ہوئی سانس لی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ زاویے نے اپنے لباس کے اندر سے ایک پرانا خون آلود نقاب نکالا۔ یہ دشمن چھوڑ کر گیا ہے۔ یہ کوئی عام دشمن نہیں ہے، یہ وہی ہے جس کے بارے میں ہم بچپن سے کہانیاں سنتے آئے ہیں۔ مہروک کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ تم شیڈو واریر کی بات کر رہے ہو جو صرف نیک دل لوگوں کا پیچھا کرتا ہے؟ زاویے نے خاموشی سے سر ہلایا اور پھر تنہا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہمارے خاندان میں سے کوئی ایک جھوٹ، دھوکہ یا ظلم میں ملوث ہے، اور جب تک وہ سامنے نہیں آتا یہ نقاب روز کسی نہ کسی جگہ نمودار ہوگا۔ ہم دونوں خطرے میں ہیں، اور پوری سلطنت بھی۔ ہوا ایک لمحے کو رک سی گئی۔ مہروک نے بے یقینی سے زاویر کا چہرہ دیکھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہمارا خاندان ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ زاویر نے مہروک کا ہاتھ تھاما، مگر اس کی گرفت میں خوف تھا، محبت نہیں۔ مہروک، ہمیں بہت کچھ جاننا ہوگا، بہت کچھ جو شاید ہم جاننا نہیں چاہیں گے۔ اسی لمحے محل کی فصیلوں پر لگی مشعلیں خود بخود بجھ گئیں، اور اندھیرے میں ایک گمبھیر آواز گونجی، سچائی چھپی نہیں رہتی، اور جو روشنی سے منہ موڑے اس کا انجام لکھا جا چکا ہے۔ مہروک خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ زاویر نے تلوار نکالی۔ محل کے اوپر سیاہ بادل جمع ہونے لگے۔ محل کی مشلیں بجھیں تو ایسا لگا جیسے روشنی خود ڈر کر پیچھے ہٹ گئی ہو، مگر اصل خوف تو اس سناٹے میں چھپی آواز میں تھا جو صرف سچائی والوں کو ہی سنائی دیتی ہے۔ اندھیرا گہرا تھا، صرف شہزادہ زاویر کی تلوار کی دھار پر جھلملاتی روشنی جنگل کی ہوا سے ہل رہی تھی۔ شہزادی مہروک نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے محل کی دیواروں بھی سانس روک کر کچھ ہونے کا انتظار کر رہی ہوں۔ اچانک وہ آواز دوبارہ گونجے، نہ بہت تیز مگر اتنی گہری کہ دل کی رفتار بدل دے، سچائی کے وارث، راہ چھپی ہے مگر وقت کم۔ زاویر نے تلوار سیدھی کی۔ یہ آواز محل کے اندر سے آئی ہے، باہر سے نہیں۔ مہروک نے کانپتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں لگتا ہے یہ شیڈو واریر ہے؟ زاویر نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، یہ کوئی اور ہے جو ہمیں خبردار کرنا چاہتا ہے۔ اسی دوران محل کے سب سے پرانے ستون کے نیچے زمین میں ہلکی سی دراڑ سے روشنی نکلنے لگی، جیسے نیچے کوئی راہداری چھپی ہو۔ مہروک نے آہستگی سے کہا، زاویر، یہ جگہ تو ہمیشہ سے بند تھی، یہاں تو کوئی دروازہ نہیں تھا۔ زاویر گھٹنے ٹیک کر نیچے جھکا۔ یہ جادوئی دروازہ ہے، یہ تبھی کھلتا ہے جب سلطنت کسی بہت بڑے خطرے میں ہو۔
اس نے تلوار کی نوک سے دراڑ کے کنارے کو چھوا اور اچانک زمین ہلکی سی لرزی، پتھر ہٹنے لگے اور نیچے ایک اندھیری سیڑھیوں والا راستہ ظاہر ہوا۔ راستے سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا جس میں کسی پرانی کتابوں اور سوئے ہوئے رازوں کی خوشبو شامل تھی۔ محروق نے زاویر کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ ہم اندر جا رہے ہیں؟ زاویر نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر سچ جاننا ہے تو ہاں، لیکن اندر جو بھی ملے ہمیں اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہوگا۔ دونوں آہستہ آہستہ تہہ خانے میں اترنے لگے۔ سیڑھیاں بہت پرانی تھیں مگر دیواروں پر لگی روشنیاں خود بخود جل رہی تھیں، جیسے کسی نے انہیں خوشامدید کہا ہو۔ نیچے پہنچ کر ایک چھوٹا سا حجرہ تھا۔ حجرے کے بیچوں بیچ ایک نقاشی دار لکڑی کا صندوق رکھا تھا جس پر شاہی پہچان کا نشان بنا ہوا تھا۔ یہ وہی نشان تھا جو بادشاہ کے تاج پر ہوتا تھا۔ محروق حیران ہو کر بولی، یہ شاہی نشان یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جگہ تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھی۔ زاویر نے آہستگی سے صندوق کا ڈھکن اٹھایا۔ اندر سے ایک پرانا ریشمی کپڑا ملا جس میں کچھ لپٹا ہوا تھا۔ زاویر کپڑا کھولنے ہی والا تھا کہ حجرے کی دیوار پر ایک سایہ چمکا، کسی انسان جیسا مگر لمبا، دھندلا اور بالکل بے آواز۔ محروق کی آواز کانپنے لگی، زاویر، کوئی یہاں ہے؟ زاویر نے فوراً صندوق سے ہاتھ ہٹایا اور تلوار سامنے کی۔ وہ سایہ آہستہ آگے بڑھا، پھر رک کر گہری مگر مانوس آواز میں بولا، زاویر، کچھ صندوقوں کو کھولنا نہیں چاہیے، سچ کبھی کبھی خاندانوں کو توڑ دیتا ہے۔ واپس چلے جاؤ، ابھی تک دیر نہیں ہوئی۔ محروق نے سہم کر پیچھے قدم رکھا۔ یہ کون ہے؟ زاویر نے آنکھ تنگ کی۔ یہ آواز مجھے پہچانے لگ رہی ہے مگر… سایہ اچانک غائب ہو گیا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ زاویر نے کپڑا دوبارہ اٹھایا۔ اس بار محروق نے کھلنے سے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ کپڑا کھلا اور اندر سے ایک خون میں ڈوبا ہوا شاہی انگوٹھی نکلی۔ محروق کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ یہ تو ہمارے والد شاہ کی انگوٹھی ہے۔ زاویر کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اگر یہ انگوٹھی یہاں ہے اور خون آلود ہے تو اس کا مطلب… اسی لمحے سیڑھیوں کے اوپر سے محل کے محافظوں کی چیخیں سنائی دی۔ کسی نے حملہ کر دیا تھا۔ کچھ چیخیں انسان کو ہلا دیتی ہیں مگر کچھ چیخیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ اس رات محل کے محافظوں کی آوازیں صرف خوف کی نشانی نہیں تھیں، وہ ایک نئے باب کا آغاز تھیں۔ سیڑھیوں کے اوپر سے آنے والی چیخیں ہر طرف گونج رہی تھیں۔ محروق اور زاویر دونوں ایک لمحے کو ساکت ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ محروق کی آواز کانپ رہی تھی۔ زاویر، یہ آوازیں، یہ حملہ آور کون ہو سکتے ہیں؟ زاویر نے تلوار مضبوطی سے تھامی اور کہا، جو بھی ہیں وہ ہمارے یہاں ہونے کے بارے میں جانتے ہیں، ہمیں جلد از جلد اوپر جانا ہوگا۔ مگر جیسے ہی دونوں حرکت کرنے لگے، زیر زمین حجرے کی دیوار پر لگا نقش اچانک جلنے لگا۔ ایک دائرہ سی روشن لکیر میں بدل گیا اور اس کے بیچوں بیچ ایک پرانا جملہ ابھر آیا۔ سچ کے وارث وہی ہیں جو خوف سے نہیں بھاگتے مگر ہر دروازہ کھولنے سے پہلے انجام سوچ لیتے ہیں۔ محروق کے قدم رک گئے۔ زاویر، یہ دیوار خود کیوں جاگی؟ کیا اسے پتا ہے کہ ہم یہاں ہیں؟ زاویر نے دیوار کو بڑے غور سے دیکھا۔ یہ جگہ جادو سے محفوظ رکھی گئی تھی۔ کوئی بہت پرانا محافظ ہمیں خبردار کر رہا ہے یا شاید آزما رہا ہے۔ اسی وقت سیڑھیوں سے بختر پہننے والوں کے بھاگنے کی آوازیں آئیں۔ کوئی آ رہا تھا، تیزی سے اور تعداد زیادہ تھی۔ زاویر نے محروق کا ہاتھ پکڑا اور فوراً حجرے کے ایک کونے کی طرف کھینچ کر لے گیا، جہاں ایک چھوٹا سا پوشیدہ دروازہ تھا۔ یہ محل کے خفیہ راستوں میں سے ایک ہے جس کا علم صرف تخت کے وارثوں کو ہوتا ہے۔ ابھی اس سے نکلنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ محروق نے گھبرا کر پوچھا، مگر انگوٹھی یہ یہاں کیوں تھی؟ ہمارے والد کی انگوٹھی خون آلود کیوں ہے؟ زاویر نے مدھم آواز میں کہا، میں سچ کا سامنا تب کروں گا جب وقت آئے گا، ابھی جان بچانا زیادہ ضروری ہے۔ دونوں خفیہ دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ تنگ سا راستہ جس کی دیواروں پر ٹمٹماتے ہوئے ننھے چراغ خود سے جلتے تھے۔ راستہ اتنا خاموش تھا کہ دونوں کی تیز سانسیں تک سنائی دے رہی تھیں۔ کچھ ہی قدم آگے بڑھے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک سایہ نمودار ہوا، انسانی قد کا مگر چہرہ چھپا ہوا۔ محروق نے خوفزدہ ہو کر زیویر کے پیچھے پناہ لی۔ زیویر آگے بڑھا، تم کون ہو؟ اپنا نام بتاؤ۔ سایہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ہولے سے بولا،
تم جس سچ کی تلاش میں نکلے ہو وہ تمہیں خوش نہیں کرے گا۔ ہر بادشاہ سچا نہیں ہوتا اور ہر وارث بے قصور نہیں ہوتا۔ محروق نے بے چینی سے قدم پیچھے ہٹایا۔ کیا تم شیڈو واریر ہو؟ سایہ سر جھکا کر بولا، نہیں، میں اس سے بھی زیادہ خطرناک سچ کا قاصد ہوں۔ زیویر نے تلوار سیدھی کر کے کہا، راستہ چھوڑ دو، ورنہ… سایہ نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹی، تم دونوں کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ اوپر محل میں صرف حملہ نہیں ہوا بلکہ تم دونوں قتل ہونے والے تھے۔ محروق کا رنگ اڑ گیا۔ ہم؟ قتل؟ مگر کیوں؟ سایہ تھوڑا آگے بڑھا، اب اس کے کپڑے کی آستین سے چاندی جیسی دھول جھڑ رہی تھی، جیسے وہ انسان کم اور کسی قدیم جادو کا نشان زیادہ ہو۔ وہ آہستہ سے بولا، اس سلطنت میں ایسا کوئی ہے جو تم دونوں کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا، اور وہ شخص تخت کے بہت قریب ہے۔ زیویر کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ تم نام کیوں نہیں بتاتے؟ سایہ رک گیا اور اتنی دھیمی مگر دل دہلا دینے والی آواز میں بولا، کیونکہ تم جس کا نام سنو گے اسے تم آج بھی اپنے خاندان کا سب سے سچا، سب سے محبت کرنے والا سمجھتے ہو۔ محروق کے ہونٹ کپ کپ آئے۔ یہ بات صرف کوئی خونی دشمن ہی کہہ سکتا ہے۔ سایہ پلٹا اور دور اندھیرے میں داخل ہونے لگا۔ میں دشمن نہیں، محافظ ہوں، سچ کے محافظ۔ میرا کام خبردار کرنا ہے، فیصلہ تمہارا ہوگا۔ جلدی کرو، محل سے باہر نکل جاؤ ورنہ زندہ نہیں بچو گے۔ یہ کہہ کر وہ لمحوں میں غائب ہو گیا، جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ زیویر نے گہری سانس لی اور محروق سے کہا، ہمیں جانا ہوگا، اس سے پہلے کہ قاتل ہمیں ڈھونڈ نہ لے۔ محروق نے لرزتی آواز میں کہا، زیویر، اگر یہ سب صحیح ہے تو ہمارا دشمن ہمارا اپنا؟ زیویر نے سخت لہجے میں کہا، ابھی شک کا وقت نہیں، چلو۔ دونوں خفیہ راہداری میں دوڑنے لگے اور دور کہیں اوپر محل میں گھوڑوں کے بھاگنے کی آوازیں اور لوہے کے ٹکرانے کی دھاتیں گونج رہی تھیں۔ خفیہ سرنگوں میں تیزی سے بھاگتے ہوئے زاویر اور محروق کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اوپر محل میں گونجتی دھاتوں کی آوازیں اب بھی ان تک پہنچ رہی تھیں، جیسے کوئی بہت بڑی فوج محل کی دیواریں توڑنے میں لگی ہو۔ سرنگ کی ہوا ٹھنڈی تھی مگر اس خاموشی میں بھی ایک دبی ہوئی دھڑکن محسوس ہو رہی تھی، جیسے دیواریں خود بولنا چاہتی ہوں۔ محروق نے بھاگتے بھاگتے ہلکی آواز میں کہا، زاویر، اگر وہ سایہ سچ کہہ رہا تھا تو ہم پر حملہ ہمارے اپنے خاندان نے کروایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زاویر نے آگے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، جب تک ثبوت نہ ملے ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے، مگر ہاں، کچھ بہت گڑبڑ ہے۔ راستہ ایک دو شاخی جگہ پر آ کر ختم ہوا۔ بایاں راستہ اندھیرے میں گم تھا جبکہ دائیں جانب دور کہیں مدھم سا نیلا نور جھلک رہا تھا۔ زاویر نے روشنی کی سمت اشارہ کیا، یہ محل کی بیرونی سرنگ ہے، شاید ہمیں باہر لے جائے۔ دونوں دائیں جانب بڑھ گئے۔ کچھ قدم بعد سرنگ کی دیواروں پر عجیب قدیم الفاظ روشن ہونے لگے، جیسے کسی نے یہاں جادو کی چابیاں لگا رکھی ہوں۔ محروق نے حیرت سے انگلی دیوار پر رکھی، یہ رسم الخط میں نے بچپن میں دیکھا تھا، یہ ہمارے آباء و اجداد کا وارننگ کوڈ تھا۔ زاویہ رک گیا۔ وارننگ؟ یعنی یہاں خطرہ ہے؟ محروق نے ماتھے پر ہاتھ رکھا، جیسے وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہاں، اب یاد آیا، اگر کسی جگہ یہ نیلا رنگ نظر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے… وہ جملہ مکمل نہ کر سکی کیونکہ اگلے ہی لمحے زمین ایک خوفناک دھماکے سے لرز اٹھی۔ سرنگ کے آخری حصے سے گرد و غبار کے بادل اٹھے اور پھر پوری سرنگ ہلنے لگی۔ زاویر نے محروق کا ہاتھ پکڑ کر زور سے کھینچا، دوڑو، اب یہ سرنگ گرنے والی ہے۔ دونوں پوری رفتار سے بھاگے۔ پیچھے پتھروں کے گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے راستہ ان کا تعاقب کر رہا ہو۔ چند لمحے بعد وہ ایک بڑا پتھریلا کمرہ تھا جہاں سرنگ چوڑی ہو کر ایک گنبدی شکل اختیار کر لیتی۔ ہوا میں دھول اڑ رہی تھی۔ محروق کھانستی ہوئی بولی، زاویر، یہ سب کوئی حادثہ نہیں لگتا، کسی نے یہ راستہ بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ زاویر نے سخت لہجے میں کہا، کسی کو معلوم تھا کہ ہم یہاں سے بھاگیں گے۔ اس کے یہ الفاظ جیسے گنبد کی خاموشی میں گونج گئے۔ گنبد کے مرکز میں ایک محراب بنی تھی جس میں نیلے رنگ کی ہلکی سی روشنی دوڑ رہی تھی۔ یہ محراب جیسے اندر سے سانس لے رہی ہو، کبھی روشنی تیز، کبھی دھیمی۔ زاویر محتاط ہو کر آگے بڑھا۔ یہ جادوئی دروازہ ہے مگر یہ ہمارے خاندان کے کسی فرد کے خون سے ہی کھلتا ہے۔ محروق نے چونک کر کہا، خون؟ یعنی؟ زاویر نے ہلکے سے اپنی ہتھیلی کی پشت پر تلوار کی نوک پھیر دی اور ایک چھوٹا سا قطرہ محراب پر ٹپکایا۔ محراب نے تھر تھرا کر نیلی روشنی کو شعلے کی طرح اٹھایا اور پھر آہستہ آہستہ ایک راستہ نظر آنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ دونوں اندر داخل ہوتے، گنبد کے دروازے پر قدموں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ کوئی آ رہا تھا، تیز، بھاری قدم، جیسے دھاتی بختر پہنے محافظ آ رہے ہوں۔ محروق نے گھبرا کر سرگوشی کی،
کیا یہ ہمارے محل کے محافظ ہیں؟ زاویر نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر ہوتے تو ہمیں بچانے آتے۔ چھپ جاؤ۔ دونوں محراب کے پیچھے ہو کر دیوار سے لگ گئے۔ کمرے میں بہت سے سیاہ لباس والے مسلح افراد داخل ہوئے۔ ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ ان کی حرکات عام محافظوں جیسی نہیں تھیں۔ وہ زیادہ منظم، زیادہ تیز اور پر اسرار حد تک خاموش تھے۔ ایک نے نچلے لہجے میں کہا، شہزادہ زاویر اور شہزادی مہروق اب تک یہیں ہیں، انہیں زندہ نہیں نکلنے دینا۔ مہروق کا دل سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ زاویر کی انگلیاں تلوار کے دستے پر سخت ہو گئیں۔ زاویر نے بہت مدھم سرگوشی کی، وہ ہمیں ہی ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے پاس حکم ہے کہ ہمیں مار دیں۔ مہروق کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تو پھر وہ سایہ سچ کہہ رہا تھا، ہمیں قتل کرنے کا حکم محل کے اندر سے آیا ہے۔ زاویر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، خاموش رہو اور جیسے ہی میں کہوں دوڑ جانا۔ سیاہ محافظ محراب کے قریب آنے لگے۔ ایک نے جادوئی روشنی ہاتھ میں اٹھائی اور بولا، یہ دروازہ ابھی کھلا ہے، وہ زیادہ دور نہیں جا سکتے تھے۔ زاویر کے چہرے پر عزم مزید گہرا ہو گیا۔ اچانک وہ آگے بڑھا اور پوری طاقت سے تلوار محراب کے کنارے پر ماری۔ نیلا دروازہ پورے گنبد میں تڑاک کی آواز سے پھٹا اور روشنی کا زوردار دھماکہ ہوا۔ سیاہ محافظ پیچھے اچھل کر گرے۔ مہروق کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ زاویر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چیخا، ابھی دوڑو! دونوں نیلی روشنی کے اندر کود گئے اور دروازہ ان کے پیچھے بند ہو گیا۔ پیچھے گنبد میں سیاہ محافظوں کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ مہروق نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ ہوا میں پھولوں کی خوشبو تھی۔ دور کہیں پانی گرنے کی مدھم سی آواز تھی، لیکن یہاں یہ جگہ سلطنت نہیں لگتی تھی۔ زاویار نے ارد گرد دیکھا اور حیرت سے بولا، یہ سلطنت کے شمال میں واقع وادی آئینہ ہے۔ یہاں صرف وہی پہنچ سکتا ہے جس کے خون میں شاہی وراثت ہو۔ ہم محفوظ تو ہیں، لیکن… وہ رکا۔ مہروق نے پوچھا، لیکن کیا؟ زاویار نے آہستہ آواز میں کہا، سوال یہ نہیں کہ ہم یہاں کیسے پہنچے، اصل سوال یہ ہے ہمارا دشمن کون ہے جو چاہتا ہے کہ ہم کبھی سچ تک نہ پہنچیں؟ اور ہمارے والد کی خون آلود انگوٹھی زیر زمین کیوں چھپی تھی؟ مہروق کی نظریں لرز گئیں۔ زاویار، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ زاویار نے اس کی طرف دیکھا۔ ڈرو نہیں مہروق، اب یہ جنگ صرف ہماری جان کی نہیں، پوری سلطنت کی ہے۔ اسی لمحے وادی کی ہوا میں کسی کے چلنے کی آواز گونجی۔ جھاڑیوں میں کچھ ہلا، دونوں چونک کر پیچھے ہٹے، اور اگلے ہی پل ایک منحنی سفید بالوں والا بوڑھا شخص سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھیں چمکتی ہوئی نیلی تھیں، جیسے وہ انہیں برسوں سے جانتا ہو۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، آخر تم دونوں پہنچ ہی گئے، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ مہروق اور زاویار ساکت رہ گئے۔ وادی کی فضا میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ اونچے درختوں کے پتوں میں سے گزرتی ہوا ایک مدھم سرگوشی سا احساس پیدا کر رہی تھی، جیسے یہ وادی اپنے آنے والوں کو پرکھ رہی ہو۔ زاویر اور مہروق ایک دوسرے کے پہلو میں کھڑے محتاط نظروں سے سفید بالوں والے اس اجنبی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بوڑھا شخص آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی آواز زمین پر ایسے پڑ رہی تھی جیسے کوئی بہت پرانا درخت اپنی شاخیں ہلکا سا جھٹک رہا ہو۔ جب وہ قریب آیا تو اس کے چہرے کی جھریوں میں صدیوں کی تھکن لیکن آنکھوں میں حیرت انگیز چمک چھپی تھی۔ اس نے گہری آواز میں کہا، تم دونوں آخر تمہیں یہاں پہنچنے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ مہروق نے گھبرا کر پیچھے قدم رکھا۔ آپ کون ہیں اور ہمیں کیسے جانتے ہیں؟ بوڑھے نے مسکرا کر اپنا لمبا سا عصا زمین پر ٹکا دیا۔ میرا نام آرس ہے، میں وادی آئینہ کا آخری محافظ ہوں۔ زاویر نے اب بھی ہاتھ تلوار کے دستے پر رکھا ہوا تھا۔ اور تم ہمارا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ آرس نے نہایت آہستہ معنی خیز لہجے میں کہا، کیونکہ تم دونوں شاہی خون کے آخری وارث ہو اور تمہیں قتل کرنے کی سازش کئی برس پہلے شروع ہوئی تھی۔ یہ سن کر مہروق کا دل جیسے سینے میں ڈوب گیا۔ کئی برس پہلے؟ ہم تو آج پہلی بار کسی خطرے میں آئے ہیں۔ بوڑھا آرس ہلکا سا ہنسا، مگر اس ہنسی میں تلخی تھی۔ نہیں شہزادی، تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ کب سے اس سلطنت کے اندر تمہارے دشمن پنپ رہے ہیں۔ تمہارے والد بادشاہ ادریس بہت پہلے جان چکے تھے کہ محل کے اندر کوئی غدار موجود ہے۔ زاویر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آرس نے سر جھکا کر کہا، وہ نہ صرف تم دونوں کو مروا دینا چاہتا ہے بلکہ چاہتا ہے کہ تم دونوں کا وجود، تمہاری وراثت، تمہارا حق سب مٹا دیا جائے۔ مہروق زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ لیکن کیوں؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟
आरिस ने कुछ देर खामोश रहने के बाद आहिस्ता से कहा, ये जंग तख्त की नहीं, ये जंग खून की कुव्वत की है। तुम दोनों के जिस्म में बहता शाही खून वो ताकत रखता है जिससे पूरी सल्तनत का मुस्तकबिल बदल सकता है। तुम्हारे दुश्मन इसी ताकत से खौफजदा हैं। जावियर ने गहरे लहजे में पूछा, और तुम ये सब कैसे जानते हो? आरिस ने अपना असा घुमाया। आसपास के दरख्तों की जड़ों में जैसे लहर सी दौड़ गई। हवा में नीला धुआं सा उठा और चंद ही लम्हों में वो हवा आईनों के टुकड़े बनने लगे। दरमियान में एक बड़ा आईना उभरा। आरिस ने कहा, ये वादी आईनों की वादी कहलाती है। यहाँ हर आईना, हर लम्हा, हर धोखा, हर साजिश नज़र में आ जाता है। जावियर आगे बढ़ा, क्या हम अपने दुश्मन का चेहरा देख सकते हैं? आरिस ने अफसुर्दा होकर सर हिलाया। देख सकते हो, मगर पूरी सच्चाई सह पाओगे? बाज सच इंसान को जमीन बोस कर देते हैं। महरूक के होंठ कपकपाने लगे। अब हम कुछ भी सह सकते हैं, हमें सिर्फ हकीकत जाननी है। आरिस ने हाथ आईने की सतह पर रखा। नीला नूर पूरे गुंबद में फैल गया। पहले धुंधला मंजर उभरने लगा। महल, सुनहरी सतून, बादशाह अधरीस अपने कमरे में बैठे परेशान, मेज पर बिखरे खतूत। आवाज गूंजी, अदरीस, अब फैसला का वक्त है। या तो तुम तख्त छोड़ दो या नतीजा भुगतो। जावियर लरस गया। ये आवाज, ये तो जनरल हारून की है। महरूक चौंक कर बोली, लेकिन जनरल हारून तो वालिद के सबसे वफादार साथी थे। आयरिस ने सर उठाया। बाज़ औक़ात सबसे बड़ा धोखा सबसे करीब लोग देते हैं। लेकिन उसी लम्हे मंजर बदला। एक और साया नमूदार हुआ। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, मगर आवाज़ बहुत वाज़ेह थी। बच्चे जब तक जिंदा हैं खतरा है। अगर उन्हें ख़त्म कर दो, विरासत खुद ब खुद हमारी हो जाएगी। जावीर का लहजा ठहर गया। ये कौन है? ये किसने कहा? आईना धुंधला गया, जैसे कोई ताकत उसे मजीद सच्चाई दिखाने से रोक रही हो। आयरिस ने सख्त लहजे में कहा, इसका चेहरा आईना नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो शख्स जादू से अपनी शिनाख्त छुपा रहा है। ये आम दुश्मन नहीं, ये वो है जो जादू जानता है और शाही खून से नफरत करता है। अचानक जमीन हिलने लगी। दरख्तों में गंभीर आवाज गूंजी। आईने के टुकड़े धड़ाम से जमीन पर गिरे। आयरिस ने फौरन दोनों को पीछे किया। वो जान चुके हैं कि तुम जिंदा हो और उन्होंने अपने साया मुहाफिज तुम्हारी तरफ भेज दिए हैं। जावीर ने तलवार निकाली। साया मुहाफिज? आयरिस ने सर हिलाया। वो इंसान नहीं, जादुई मखलूक हैं, जिनके जिस्म रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा जज्ब करते हैं। उनसे मुकाबला आसान नहीं। महरूक की आवाज़ लर्ज गई। तो अब हम क्या करें? आरिस ने जोर से अपना असा जमीन पर मारा। वादी के बीच मिट्टी फट गई। नीचे से एक पथरीला गोल दरवाज़ा उभरा। ये वादी तुम्हें ज्यादा देर नहीं बचा सकती। तुम्हें वहां जाना होगा जहां तुम्हारी विरासत का असल राज दफन है, शाही खजाना और वो तख्त जिसके वारिस सिर्फ तुम दोनों हो। जावियर ने कहा, हम तैयार हैं, जहां भी जाना हो हमें ले चलो। आरिस की आंखें गहरी हो गईं। याद रखो, इस रास्ते से जीत कर निकले तो सल्तनत बच जाएगी, हार गए तो दुश्मन तुम्हारा नाम तक मिटा देगा। जमीन मजीद हिलने लगी। झाड़ियों में से चंद सयाह साए उभरने लगे। उनकी आंखें सुर्ख, सांसें भारी और वजूद मुकम्मल अंधेरे से बना हुआ था। आरिस ने आखिरी बार चीख कर कहा, चलो, देर मत करो, साए पास आ रहे हैं। जावियर ने महरूक का हाथ पकड़ा। दोनों तेजी से ज़ेरे ज़मीन रास्ते की तरफ बढ़े। आरिस ने उनके पीछे दरवाज़ा बंद करते हुए एक जुमला कहा, जुमला जिसने दोनों के दिल हिला दिए। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी सोच से ज्यादा करीब है। दरवाज़ा बंद होते ही हर तरफ अंधेरा छा गया। सिर्फ महरूब की तेज सांसें और जावियर की मुट्ठी में थमी तलवार की ठंडी धार बाकी रह गई। हवा में एक अजीब सा इत्मीनान था, मगर उसके अंदर खौफ की एक गहरी तह भी छिपी हुई महसूस हो रही थी। जैसे वादी खुद जानती हो कि यहाँ आने वाले अब वापस पहले जैसे नहीं रहेंगे। कुछ देर मुसलसल चलने के बाद वो एक मकाम पे जा पहुंचे जहां एक बूढ़ा आदमी पहले वहां मौजूद था। जावेर और महरूक चंद लम्हे तक उस सफ़ेद बालों वाले बूढ़े को देखते ही रह गए। वो बिल्कुल खामोश खड़ा था, जैसे सदियों की थकन आंखों में समेटे, मगर निगाहों में ऐसा नूर था जो इंसान के दिल तक उतर जाए। महरूक ने घबराकर सरगोशी की, जावेर, क्या ये? बूढ़े ने बात काट दी, मगर उसकी आवाज़ में सरजनिश नहीं बल्कि अजीब सा सुकून था। सवाल पूछने का वक्त आएगा, पहले मेरे साथ चलो। तुम दोनों थके हुए हो, जख्मी हो, और बहुत कुछ है जो तुम्हें जानना होगा। जावेर फिर भी मोहतात रहा।
ہم آپ پر بھروسہ کیوں کریں؟ ہم نہیں جانتے آپ کون ہیں؟ بوڑھے نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم جانتے ہو شہزادہ زاویر، کیونکہ تمہارے دادا کے خون کی مہک اب بھی تمہارے وجود میں ہے، اور یہ وادی صرف ان لوگوں کو قبول کرتی ہے جو سچ کا بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا ہوئے ہوں۔ زاویر کا دل زور سے دھڑکا۔ دادا؟ اس نام کا ذکر کسی نے برسوں میں نہیں کیا تھا۔ بوڑھا مڑا اور آہستہ قدموں سے آگے چل پڑا۔ اس کے قدموں کے نیچے گھاس خود بخود ہلکی روشنی دیتی تھی، جیسے اسے پہچانتی ہو۔ وادی آئینہ میں ہر طرف چمکتی ہوئی سطحیں تھیں، درختوں پر آئینے کی طرح چمکیلی پتیاں، پتھروں پر پانی جیسے عکس، اور فضا میں ہلکی ہلکی نیلی روشنی جو دھوپ کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔ محروق نے حیرت سے ہاتھ بڑھا کر ایک پتا چھوا۔ پتا جیسے زندہ ہو، اس میں ہلکی سی لہریں دوڑ گئیں اور محروق کا چہرہ اس پتے میں صاف دکھائی دینے لگا۔ یہ جگہ خواب جیسی ہے، محروق نے دھیمی آواز میں کہا۔ بوڑھے نے جواب دیا، یہ وادی جادو نہیں، سچائی کی اصل صورت ہے۔ یہ نہ صرف چہروں کا بلکہ نیتوں کا بھی آئینہ دکھاتی ہے۔ زاویر نے ایک لمحے کو سوچتے ہوئے پوچھا، اور آپ کون ہیں؟ بوڑھا رکا۔ اس نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک قدیم دراڑوں سے بھرا ہوا پتھر کھڑا تھا۔ اس پر شاہی نشان کندہ تھا، وہی نشان جو زاویر کے بازو پر تھا۔ میں اظہر الدین ہوں، تمہارے دادا کا آخری محافظ اور شاہی خاندان کے رازوں کا امین۔ زاویر سن کر جیسے پتھر کا ہو گیا۔ دادا؟ لیکن ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ وہ… اظہر الدین نے آہستہ کہا، تمہیں صرف وہ بتایا گیا جو تمہیں بتایا جانا ضروری سمجھا گیا۔ تمہارے دادا کی گمشدگی حادثہ نہیں تھی، اور شاہی محل میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کوئی نیا کھیل نہیں۔ محروق نے آگے بڑھ کر پوچھا، اگر سب کچھ پہلے سے ہو رہا ہے تو پھر آج ہمارے محل پر حملہ کیوں ہوا؟ ہم ہی کیوں نشانہ بنے؟ اظہر الدین نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھیں لمحے بھر کو اداس ہو گئیں۔ کیونکہ تم دونوں ایک ایسی چیز کے وارث ہو جس کی طاقت پوری سلطنت کو بدل سکتی ہے۔ زاویر کے چہرے پر شک گہرا ہو گیا۔ کون سی چیز؟ بوڑھا آہستہ آہستہ پہاڑ کی دراڑوں کے پاس گیا اور اپنی لکڑی کی چھڑی پتھر کے درمیان رکھ کر گھمائی۔ پھر پتھر ہلنے لگا، روشنی پھوٹی اور ایک خفیہ غار کا دہانہ کھل گیا۔ غار کے اندر ایسا سکون تھا جیسے کوئی صدیوں سے سانس روک کر بیٹھا ہو۔ بوڑھے نے غار کے اندر ایک چھوٹی سی میز کی طرف اشارہ کیا۔ میز پر ایک سیاہ ڈبہ رکھا تھا، جیسے کسی قدیم دھات سے بنا ہو اور اس پر نیلے رنگ کے رونق چل رہے ہوں۔ اظہر الدین نے ڈبہ اٹھایا، اسے دونوں کے سامنے رکھا اور کہا، یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تم دونوں آج زندہ بھی ہو اور خطرے میں بھی۔ زاویار نے سوال کیا، یہ کیا ہے؟ بوڑھے نے ڈبہ کھولا۔ اندر ایک چاندی کی انگوٹھی رکھی تھی، وہی انگوٹھی جس پر وہی نشان کندہ تھا جو زاویار اور محروق کے بازو پر پیدائشی نشان کے طور پر موجود تھا۔ زاویار کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ تو والد کی… اظہر الدین نے بات پوری کی۔ ہاں، یہ تمہارے والد کی انگوٹھی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ جنگ میں گم ہوئی، مگر سچ یہ ہے، یہ انگوٹھی جان بوجھ کر چھپائی گئی تھی۔ محروق نے حیرت اور خوف میں پوچھا، کیوں؟ اظہر الدین کی آواز بھاری ہو گئی۔ کیونکہ اس انگوٹھی میں وہ نقشے محفوظ ہے جو تمہیں تمہارے خاندان کی اصل وراثت تک لے جائیں گے، اور وہ وراثت، وہ طاقت، اگر غلط ہاتھوں میں چلی گئی تو پوری سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ زاویر نے بے چینی سے پوچھا، اور ہمارے والد؟ وہ کیوں خاموش رہے؟ کیا انہیں خطرے کا علم تھا؟ بوڑھے نے زاویر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہارے والد نے تم دونوں کو بچانے کے لیے بہت سی قربانیاں دیں۔ ان کا آخری پیغام آج تک کسی کو نہیں دے سکا، صرف تمہیں دینا تھا۔ زاویر اور محروق کے دل دھڑکنے لگے۔ اظہر الدین نے جیب سے ایک پرانا مڑا ہوا کاغذ نکالا۔ اس کے کنارے جلے ہوئے تھے، جیسے کسی نے اسے تباہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ وہ کاغذ زاویر کو پکڑاتے ہوئے بولا، یہ تمہارے والد کا لکھا آخری خط ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ زاویر نے کپکپاتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ پہلی لائن پڑھتے ہی اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ محروق نے گھبرا کر پوچھا، زاویر، کیا لکھا ہے؟ زاویر کے لب کپکپا اٹھے۔ ابو نے لکھا ہے، تم دونوں میں سے کوئی ایک غداری کے خون سے جڑا ہوا ہے۔ محروق کی دنیا جیسے قدموں تلے سے نکل گئی۔ زاویر کے ہاتھ سے خط گر گیا۔ اظہر الدین نے آہستہ کہا، اب تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ تم دونوں کو مارنے کا حکم محل کے اندر سے کیوں آیا تھا۔ محروق کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔
نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ زاویہ، مجھے دیکھو، میں نے ایسا کچھ… زاویہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا محروق، لیکن یہ سچ ہے کہ ہمارے درمیان کوئی راز چھپا ہے، بہت پرانا، بہت گہرا۔ اسی لمحے غار کی زمین دھڑکنے لگی۔ اظہر الدین نے چونک کر کہا، وہ ہمیں یہاں تک ٹریس کر چکے ہیں، سیاہ محافظ وادی میں داخل ہو چکے ہیں۔ محروق سہم گئی۔ اب کیا کریں؟ بوڑھے کی آواز میں پہلی بار سختی آئی۔ وقت کم ہے، تم دونوں کو فوراً وارثوں کے دائرے تک پہنچنا ہوگا۔ وہاں تمہیں پتہ چلے گا کہ تم میں سے کون سچ کا وارث ہے اور کون غدار۔ زاویار اور محروق ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ غار کے باہر تلواریں ٹکرانے کی آوازیں گونج رہی تھیں، اور یوں سچائی کا سفر ابھی شروع ہوا تھا۔ غار کی دیواروں میں تیز دھماکے گونجنے لگے تھے۔ ہر ضرب ایسا محسوس ہوتی جیسے پہاڑ خود چیخ اٹھا ہو۔ گرد کے بادل لرزتے ہوئے فرش سے اٹھ رہے تھے اور باہر سے سیاہ محافظوں کی تیز آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ دروازہ توڑ دو، وہ اندر ہی ہیں۔ اظہر الدین نے ایک لمحے کے لیے بھی وقت ضائع نہ کیا۔ وہ غار کی دیوار کے کنارے واقع ایک چھوٹے دراڑ والے حصے کی طرف لپکا اور اپنے قدیم کتبے نما چھڑی کو اس دراڑ میں داخل کیا۔ اچانک پوری دیوار میں نیلی روشنی دوڑ گئی، پتھر جیسے پگھلنے لگے ہوں، اور پھر ان کے پیچھے ایک تنگ مگر لمبا راستہ ظاہر ہو گیا جس میں چاندنی جیسی دودھیا روشنی بہہ رہی تھی۔ جلدی اندر جاؤ! اظہر الدین کی آواز معمول سے سخت تھی، جیسے ہر لمحہ ان کی جان لے سکتا ہو۔ زاویر نے محروق کا ہاتھ تھاما اور وہ تینوں اس روشن راستے میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی آخری قدم اندر گیا، دیوار خود بخود دوبارہ بند ہو گئی۔ پیچھے سے آخری آواز یہی آئی، انہیں فرار نہیں ہونے دینا۔ پھر سب خاموش، صرف روشنی کا ہلکا سا ارتعاش باقی رہ گیا۔ اندر کا راستہ لمبا، گول اور خاموش تھا۔ روشنی پتھروں سے نکل رہی تھی، کسی مشل سے نہیں۔ ہر چند قدم بعد چھت پر جڑے پتھر ہلکی نیلی سانس لیتے محسوس ہوتے، چڑھتے اترتے جیسے زندہ ہوں۔ محروق نے حیرت سے سرگوشی کی، یہ راستہ جیسے خود بیدار ہو۔ اظہر الدین نے آہستہ کہا، یہ شاہی خون کے وارثوں اور محافظوں کے لیے بنا تھا، یہ ہمیں وارثوں کے دائرے تک لے جائے گا، لیکن وہاں پہنچ کر تمہیں بہت سے سوالوں کے جواب خود ڈھونڈنے ہوں گے۔ زاویر نے ایک لمحے کو چلتے چلتے پوچھا، ابو کا خط، اس میں جو لکھا ہے کیا وہ مکمل سچ ہے یا کوئی اس میں بھی اپنی مرضی چھپا سکتا ہے؟ اظہر اداس ہو گیا۔ بیٹا، سچ کبھی سیدھا نہیں ہوتا اور جھوٹ کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ تمہارے والد نے وہی لکھا جو وہ دیکھ چکے تھے، لیکن اس کہانی میں کچھ اب بھی غائب ہے۔ محروق نے کپکپاتی آواز میں پوچھا، تو کیا واقعی ہم میں سے کوئی غدار کے خون سے جڑا ہو سکتا ہے؟ بوڑھا رکا، اس کی آنکھیں دونوں کو غور سے دیکھنے لگیں۔ غدار وہ نہیں ہوتا جسے پیدا ہونے پر ایک نام دے دیا جائے، بلکہ وہ جو فیصلے غلط کرے۔ اصل خطرہ یہ نہیں کہ تم میں سے کون غدار کے خاندان سے ہے، بلکہ یہ کہ تم میں سے کون اپنی اصل پر یقین کھو دے گا۔ زاویر نے گہرا سانس لیا، محروق نے نظریں جھکا لیں۔ اس راستے کی خاموشی ان تینوں کے اندر کے خوف کو اور واضح کرتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد راستہ پھیل کر ایک بڑے گنبد میں بدلنے لگا۔ فرش چمکیلی سفید پتھروں سے بنا تھا، جیسے آئینے پر چل رہے ہوں۔ دیواروں پر قدیم نقش و نگار چمک رہے تھے اور وسط میں ایک بڑا گول نیلا دائرہ بنا ہوا تھا۔ اظہر الدین نے چھڑی زمین پر ٹکائی اور بولا، یہ ہے دائرہ، یہ تمہاری نیت، تمہاری سچائی اور تمہارے ماضی کو پڑھتا ہے۔ اس کے اندر داخل ہونے والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جو پتلا ہے وہی سامنے آ جاتا ہے، اور جو اصل ہے وہ خود کو ظاہر کرتا ہے۔ محروق کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ کیا یہ ہمیں الگ کر دے گا؟ نہیں بیٹی، یہ تمہیں بتائے گا کہ تم واقعی کون ہو اور تمہارے اندر کیا چھپا ہے جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ زاویر آگے بڑھا، میں پہلے اندر جاؤں گا۔ محروق گھبرا کر اس کے بازو کو تھامتی ہے۔ زاویر نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ جو بھی ہوگا ہمیں جاننا ہی ہوگا، ورنہ دشمن ہم سے پہلے سچ جان لے گا۔ اظہر الدین نے کہا، یاد رکھو، دائرہ تمہیں صرف وہ دکھائے گا جو تمہیں جاننا ضروری ہے۔ جو تم برداشت نہیں کر سکتے وہ کبھی نہیں دکھاتا۔ زاویر نے گہرا سانس لیا اور قدم دائرے کے اندر رکھا۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا، پوری جگہ کی روشنی نیلے رنگ میں ڈوب گئی۔ زاویر کے گرد ہوا گھومنے لگی، جیسے کوئی پوشیدہ آنکھ اس کے اندر تک جانچ رہی ہو۔ اس کے سامنے دھند کا ایک غبار جمع ہونے لگا، اور چند لمحوں بعد ایک آدمی کا عکس نمودار ہوا۔ زاویر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ میرے والد؟ نہیں، وہ والد نہیں تھے۔ عکس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ وہ بالکل زاویر جیسے تھے، چہرہ، آنکھیں، جسم، سب کچھ جیسے آئینے میں اس کی پرانی صورت کا عکس ہو۔ محروق نے حیرت سے کہا، یہ کون؟ اظہر کی آواز بھاری ہو گئی، یہ زاویر کی اصل قوت ہے جو اس میں چھپی تھی۔
इस दौरान अक्स बोलने लगा, लेकिन आवाज़ जावियर की नहीं थी। खून मेरा है, विरासत मेरी, लेकिन राह तुम्हारी गलती से बदल जाएगी जावियर। एहतियात करो, तुम्हारे करीब कोई ऐसा है जो तुम्हें देखकर भी तुम्हें पहचानता नहीं। जावियर का दिल सीने में धक धक करने लगा। कौन कौन है वो? मगर अक्स धुंध में बदलने लगा। जावियर ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया, मगर दायरे ने उसे पीछे धकेल दिया। अजहर बोला, सच सब कुछ एक साथ नहीं दिखाता, तुम्हारा पहला हिस्सा सामने आ चुका है। जावियर दायरे से बाहर निकल आया, वाज़ेह तौर पर हिला हुआ। महरूक लरसती आवाज़ में बोली, जावियर तुम ठीक हो? जावियर ने सिर्फ इतना कहा। उसने कहा कि मेरे करीब कोई है जो मुझे पहचानता नहीं, मेरे खिलाफ जा सकता है। कौन? महरूक ने उसका हाथ थाम लिया। हम मिलकर सब समझ लेंगे। मगर इजहारुद्दीन का चेहरा बदल चुका था, उसकी आंखों में एक और खदशा जाग उठा था। अजहर ने आहिस्ता आवाज में कहा, अब वक्त है कि महरूक अपनी हकीकत जाने। सिर्फ उसी के बाद तुम दोनों फैसला कर सकोगे कि आगे क्या करना है। महरूक के कदम कांपे। अगर मेरे अंदर कुछ ऐसा हुआ जो खतरनाक हो, अगर मैं ही वो गद्दार के खून वाली निकली तो? जावियर ने फौरन कहा, महरूक मैं तुम्हें छोड़ नहीं दूंगा, जो भी हो हम साथ हैं। महरूक की आंखें भर आईं, मगर वो दायरे की तरफ बढ़ने लगी। अजहर ने आखिरी वार्निंग दी, जो कुछ तुम देखोगी उसके बाद तुम शायद पहले जैसी ना रहो। तुम तैयार हो? महरूक ने धड़कते दिल के साथ कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। उसने दायरे में कदम रखा। रोशनी उसके इर्द गिर्द जमा होने लगी। जावियर ने बेख्तियार आगे कदम बढ़ाया, मगर अजहर ने बाजू रोक लिया। अब इसे खुद देखने दो। नीली रोशनी महरूक को मुकम्मल तौर पर घिर चुकी थी, और फिर उसके सामने एक ऐसा मंजर बना जिसने उसकी सांसें रोक दीं। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, जैसे कोई मुकद्दस रोशन शख्सियत हो। उसके कपड़े हवा में लहर रहे थे, और उसकी आंखों में ऐसा नूर था कि यहाँ की पूरी रोशनी कम पड़ जाए। महरूक ने हैरत से सरगोशी की, ये कौन है? औरत ने आहिस्ता से कहा, मैं वो हूँ जिसका खून तुम्हारी रगों में दौड़ता है। और सच ये है महरूक कि तुम किसी गद्दार की नहीं, किसी बहुत बड़ी ताकत की वारिस हो। जावियर ने सुनकर कदम पीछे हटा लिया। अजहर के लब कांपे। महरूक आंखें फाड़कर देखे जा रही थी। उसकी दुनिया पल में बदल रही थी। औरत के आखिरी अल्फाज ने सारे तनाजुर को बदल दिया। और तुम्हारा वजूद जावेर के खानदान के पुराने दुश्मनों की किस्मत भी बदल सकता है, या सल्तनत को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। दायरे की रोशनी अचानक बुझने लगी। जावेर ने आगे बढ़कर महरूक को थाम लिया। वो लड़खड़ा रही थी। अजहर की आवाज़ में खौफ था। अब खेल बदल चुका है, और दुश्मनों को तुम्हारी अस्ल का अंदाज़ा हो चुका है। वो अभी करीब ही हैं। उसी लम्हे पूरी वादी हिलने लगी। दूर कहीं धमाका हुआ। सियाह मुहाफिज वारिसों के दायरे तक पहुंच चुके थे। जावेर ने तलवार खींची। महरूक ने पहली बार अपने अंदर से अजीब सी सफ़ेद रोशनी महसूस की। अजहर ने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में बोला, वक्त आ गया है जिससे शाही खानदान हमेशा डरता रहा था। जमीन हिलती रही। पहाड़ों की गूंज में दुश्मनों के कदम साफ सुनाई दे रहे थे। अजहर की आंखों में तशवीश और खौफ एक साथ भरे थे, जैसे वो जानता हो कि अब जो होने वाला है वो हमेशा के लिए सब कुछ बदल देगा। महरूक के अंदर उठी सफ़ेद रोशनी उसके हाथों तक फैल चुकी थी। जावियर ने फिक्रमंद होकर उसका चेहरा देखा। महरूक, क्या तुम ठीक हो? महरूक ने पहली बार पूरे यकीन से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बल्कि शायद पहली बार खुद को मुकम्मल महसूस कर रही हूँ। उसी लम्हे दरख्तों के पीछे से सियाह मुहाफिज निकले। दर्जनों, खामोश, मुनज़्ज़म, उनकी नज़रें महरूक पर जमी थीं, जैसे वो किसी खजाने को देख रहे हों। उनके सरदार ने सबसे आगे बढ़कर कहा, तो आखिर असल वारिस सामने आ ही गई। उसे हमारे हवाले कर दो। उसकी ताकत से हम सल्तनत का अंजाम लिखेंगे। जावियर फौरन उसके सामने खड़ा हो गया। महरूक के करीब भी मत आना। अजहर आगे बढ़कर सख्त लहजे में बोला, तुम लोग नहीं समझते, जिससे तुम ताकत लेना चाहते हो वो ताकत तुम्हारे हाथों में आई तो पूरी सल्तनत जल जाएगी। सियाह सरदार ने तंजियां हंसी हंसी, यही तो चाहते हैं हम। उन्हीं लम्हों में अचानक मुहाफिजों ने हमला कर दिया। जावेर आगे बढ़ा। तलवार ने पहली ज़रब रोकी। अजहर ने अपने हाथों से जादुई हिसार बनाया, मगर दुश्मन बहुत थे। एक दुश्मन महरूक की तरफ लपका, लेकिन महरूक के अंदर की सफ़ेद रोशनी अचानक फट पड़ी। चारों तरफ हवा कांप गई। दुश्मन पीछे उछलकर गिर पड़े। जमीन पर सफ़ेद लकीरें फैल गईं, जैसे कोई ताकत इन सबको रोक रही हो। जावेर हैरान रह गया। ये तुम कर रही हो? महरूक ने अपनी हथेली को देखा। उसमें नरम लेकिन मजबूत रोशनी थी। जावेर, मुझे लगता है मैं इन सबको रोक सकती हूँ, मगर अकेली नहीं। जावेर ने बगैर सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। हम साथ हैं, हमेशा। महरूक ने दिल में खौफ के बजाय ताकत महसूस की। उसने आंखें बंद की। जावेर ने उसके साथ खड़ा होकर हाथ मजबूती से थाम लिया। जावेर आगे बढ़ा। तलवार ने पहली ज़रब रोकी। अजहर ने अपने हाथों से जादुई हिसार बनाया, मगर दुश्मन बहुत थे।
ایک دشمن مہرو کی طرف لپکا، لیکن مہرو کے اندر کی سفید روشنی اچانک پھٹ پڑی۔ چاروں طرف ہوا کانپ گئی، دشمن پیچھے اچھل کر گر پڑے، زمین پر سفید لکیریں پھیل گئیں جیسے کوئی طاقت ان سب کو روک رہی ہو۔ زاویر حیران رہ گیا۔ یہ تم کر رہی ہو؟ مہروک نے اپنی ہتھیلی کو دیکھا، اس میں نرم لیکن مضبوط روشنی تھی۔ زاویر، مجھے لگتا ہے میں ان سب کو روک سکتی ہوں، مگر اکیلی نہیں۔ زاویر نے بغیر سوچے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم ساتھ ہیں، ہمیشہ۔ مہروک نے دل میں خوف کے بجائے طاقت محسوس کی۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ زاویر نے اس کے ساتھ کھڑا ہو کر ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اگلے ہی لمحے سفید روشنی نے ان دونوں کو گھیر لیا، اور پھر وہ روشنی بادلوں کی طرح پھیل کر پورے میدان میں پھیل گئی۔ سیاہ محافظ ایک ایک کر کے زمین پر گرنے لگے۔ کسی کے پاس اس روشنی کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ تھی۔ ان کا سردار چیخ کر بولا، یہ روشنی، یہ ہمیں جلا رہی ہے، یہ وارث کی پاک روشنی ہے۔ اور اگلے ہی پل وہ بھی زمین سے جا لگا۔ چند لمحوں میں پورا میدان خاموش ہو چکا تھا، صرف مہروک اور زاویر کھڑے تھے، اور ان کے ہاتھ اب بھی ایک دوسرے میں مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ اظہر نے آگے آ کر کہا، تم دونوں نے دشمنوں کو ختم کر دیا۔ مہروک، تمہاری اصل طاقت کسی تباہی کی علامت نہیں تھی، یہ تو وہ روشنی تھی جو سالوں سے کسی ایسے دل کی تلاش میں تھی جو پاک ہو، سچا ہو۔ مہروک دھیرے دھیرے مسکرا دی۔ تو میں خطرہ نہیں ہوں؟ اظہر نے فخر سے سر ہلایا۔ تم اس سلطنت کی حفاظت کی آخری امید ہو۔ مہروک نے نظریں زاویر کی طرف اٹھائیں۔ زاویر نے اسے اپنے بازوؤں میں کھینچ لیا۔ میں نے کہا تھا تم کبھی اکیلی نہیں ہوگی۔ کچھ دن بعد محل میں جشن تھا۔ دشمن ختم ہو چکے تھے اور سلطنت دوبارہ محفوظ تھی۔ تخت کے سامنے کھڑے دونوں کو دیکھ کر پورا محل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ زاویر نے سب کے سامنے اعلان کیا، میں آج شہزادی مہروک کا ہاتھ مانگتا ہوں، صرف ایک ساتھی کے طور پر نہیں بلکہ اس سلطنت کی ملکہ کے طور پر۔ پورا ہال تالیاں بجا اٹھا۔ مہروک کی آنکھیں بھر آئیں، مگر وہ خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی زاویر، سلطنت کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ لوگوں نے گلاب کے پھول ان دونوں پر برسائے۔ محل کا ماحول روشنیوں اور خوشی سے بھر گیا۔ اظہر دور کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مطمئن نرم مسکراہٹ تھی، ایک ایسا چہرہ جو جانتا تھا کہ اس لمحے کے بعد سلطنت کا مستقبل روشن ہے۔ رات کی آخری پہر، زاویر اور مہروک محل کی چھت پر کھڑے تھے۔ نیچے چراغ، اوپر ستارے، ہر چیز میں سکون اور امید کی جھلک تھی۔ زاویر نے آہستہ کہا، مہروک، تم نے نہ صرف دشمنوں کو شکست دی، بلکہ مجھے وہ سچ دکھایا کہ اصل طاقت کبھی خون سے نہیں، دل سے آتی ہے۔ مہروک نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھا، اور دل تب تک طاقتور نہیں بنتا جب تک اسے اپنا ہمسفر نہ مل جائے۔ زاویر نے اس کا ہاتھ تھاما، ستارے جیسے دونوں پر جھک کر روشنی برسا رہے تھے۔ سلطنت پرسکون تھی، خطرہ ختم ہو چکا تھا، اور محبت اپنی پوری روشنی میں کھل چکی تھی۔ رات کی آخری پہر، زاویر اور مہروک محل کی چھت پر کھڑے تھے۔ نیچے چراغ، اوپر ستارے، ہر چیز میں سکون اور امید کی جھلک تھی۔ زاویر نے آہستہ کہا، مہروک، تم نے نہ صرف دشمنوں کو شکست دی، بلکہ مجھے وہ سچ دکھایا کہ اصل طاقت کبھی خون سے نہیں، دل سے آتی ہے۔ مہروک نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھا، اور دل تب تک طاقتور نہیں بنتا جب تک اسے اپنا ہمسفر نہ مل جائے۔ زاویر نے اس کا ہاتھ تھاما، ستارے جیسے دونوں پر جھک کر روشنی برسا رہے تھے۔ سلطنت پرسکون تھی، خطرہ ختم ہو چکا تھا، اور محبت اپنی پوری روشنی میں کھل چکی تھی۔